الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس سال کے ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں کہ بہت برکتوں کے ساتھ یہ جمعہ ہمیں آج نصیب ہوا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہی سارے دن ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دین میں نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ اور نہ ہی کوئی سال منحوس ہے۔ سارے ہی دن اللہ کے ہیں، سارے ہی سال اللہ کے ہیں، سارے ہی مہینے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کسی بھی رسول کو ڈسکرمنیٹ کرنا الاؤ نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا، لیکن دنوں میں سے بعض دنوں کو، مہینوں میں سے بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو ایک فضیلت حاصل ہے، اور ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کے دن کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ یہ فضیلت کیا ہے، کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس زمین پر اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور جو چیز بھی قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہو جائے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت بھی اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا اسے تو نائٹ آف ویلیو قرار دیا گیا، ایک بہت ہی ویلیویبل نائٹ ہے، وہ بہت ہی قدر والی رات ہے وہ، اور اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ جمعے کا دن بھی آپ نوٹ کریں تو یہ دن خاص ہے قرآن مجید کی تعلیم بالغاں کے لیے، یعنی یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور ایک قرآن مجید وہ ہے کہ جو بڑوں کو پڑھایا جاتا ہے، بالغوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے عمر بھر کے۔ وہ دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے معمولات کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور ان خطبوں میں آپ قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے نصیحت فرمانے کا ایک باقاعدہ فارمل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبوں کی سنت آپ دیکھتے ہیں کہ جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے یا اہل حدیث مساجد میں جو مکس خطبہ ہوتا ہے اس میں عربی بھی ہوتی ہے اردو بھی ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کی یہ مشترک سنت ہے کہ وہ اس کے درمیان بیٹھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اصل میں جب قرآن مجید جب اسلام عرب سے نکلا تو وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اب خطبہ جو ہے یہ کس زبان میں ہو۔ اہل حدیث حضرات نے ہمارے ملک کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ خطبہ چونکہ خطاب ہے اور وہ زبان کے جو مخاطبین خطاب کے آڈینس سمجھتی ہے اسی زبان میں وہ خطبہ جو ہے وہ دیا جائے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے اندر پہلے خطبے میں بھی اہل حدیث علماء مسنون کلمات خطبے کے ادا کرنے کے بعد آیات پڑھنے کے بعد پھر اردو میں، پنجابی میں، اور آپ یورپ میں جا کے دیکھیں گے تو فرانسیسی میں، جرمن میں، انگریزی میں وہ خطاب کرتے ہیں۔ لیکن احناف نے چونکہ یہ بات محسوس کی اور سمجھی کہ یہ دو خطبے جو ہیں یہ ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، کہ عام حالات میں ظہر کی نماز 4 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، 4 فرض ہوتے ہیں اس کے، لیکن جمعے کے دن جو فضیلت کا دن ہے اور جمعے کی نماز جو فضیلت کی نماز ہے اس میں رکعتوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو حناف نے یہ سمجھا اور بجا سمجھا کہ یہ 2 خطبے دو رکعتوں کے قائم مقام ہیں، اور جیسے نماز کسی اور زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی تو حناف کے نزدیک یہ خطبہ بھی کسی اور زبان میں نہیں دیا جا سکتا۔ اب جو اصل مقصد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا کہ کانا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، کہ آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، آپ ان خطبوں کے درمیان قرآن مجید پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، تو پھر وہ نصیحت والا فنکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ نماز کی تو مجبوری ہم برداشت کرتے ہیں نا، جو لوگ بہت زیادہ لبرل مائنڈڈ ہیں وہ تو یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اپنی زبان میں ہونی چاہیے، سمجھ تو آئے، لیکن بہرحال اس پر امت کا کنسنسس نہیں ہے، بلکہ کنسنسس کیا، وہ ایک شاذ رائے ہے جس پر شاید کبھی کسی نے عمل نہیں کیا۔ لیکن خطبے کے بارے میں یہ اختلاف ہے۔ تو نماز کے بارے میں جیسے ہم پکے ہیں کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم سب سارے کے سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز عربی ہی میں ہونی چاہیے، تو اگر خطبہ بھی نماز کا قائم مقام ہے، 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے، اس پر احناف کی رائے یہ ہے کہ اس کو بھی عربی زبان ہی میں ہونا چاہیے۔ جہاں تک کہ کوئی انسٹرکشن بھی اگر دینی ہو نماز کے بارے میں آپ نے لوکل زبان میں، تو آپ ممبر سے نیچے اتر کر دیں۔ احناف اس معاملے میں ذرا کافی اسٹرکٹ ہیں۔ آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ میں خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے نیچے اتر کر کہتا ہوں کہ صفوں کی درستی ضروریات نماز میں سے ہے، اگلی صفوں میں جگہ ہو تو فوراً آگے بڑھیے، دوسروں کا انتظار نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ خطبے کا حصہ نہیں ہے، اور میں اس کی نشانی کے طور پر نیچے اتر کر یہ الفاظ جو ہیں وہ آپ حضرات سے کہتا ہوں۔ اب وہ کمی جو تھی اس کو پورا کرنے کے لیے احناف نے ایک اور انتظام کیا کہ اصل فارمل خطبے سے پہلے ایک تقریر کا اضافہ کیا جائے، ایک خطاب کا اضافہ کیا جائے، اور اس میں وہ فنکشن حاصل کیا جائے کہ جو لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کے سنا کر ان کو نصیحت کی جائے، واعظ کیا جائے، تو وہ فنکشن جو ہے وہ یہ خطاب ہے کہ جو دوسری اذان سے پہلے اور پہلی اذان کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اصل اذان جو ہے یہ وہ تو دوسری اذان ہی ہے، لیکن جب مدینے کی آبادی میں وسعت آ گئی تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشورے سے صحابہ کرام کی یہ بات طے کی گئی کہ دور دور تک لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، خطبے کے لیے بلانے کے لیے، اب ایک یوں ہی وقت شروع ہو ظہر کا، جمعے کا، تو پھر ایک اذان دے دی جائے، اور پھر یوں ہی لوگ آ جائیں تو پھر فارمل اذان دے کر خطبہ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس خطبے کی بے حد تاکید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز جمعہ پڑھنے کے لیے جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو ایک بھیڑ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کو مرغی کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے کو ایک انڈے کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو جاتی ہے اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے کے جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے حاضری لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ یستمعون ذکر، اور وہ اس واعظ کو، اس نصیحت کو سننے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسجد میں جمعے کی حاضری لگوانے کے لیے تو بہرحال ہر صورت میں دوسری اذان سے پہلے مسجد کے اندر ہمیں پہنچنا چاہیے، تاکہ وہ جو جمعے کی فضیلت والی حاضری ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ جو جمعے کی فضیلت والی حاضری ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اور اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور وہ تو ہوگی ایک فارمل بات، اور دوسرا جو مقصد ہے خطبے کا، وعظ و نصیحت، اس کے لیے بہرحال اگر آپ کسی حنفی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ تقریر کے آغاز سے پہلے مسجد میں پہنچیں، تاکہ جو وعظ و نصیحت بھی امام کر رہا ہے منبر پر بیٹھ کر آپ حضرات کے لیے، آپ اس سے پورا کا پورا استفادہ کر سکیں۔ باقی جو مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب، ان میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کے دن کو عبادت والا دن سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، اور عیسائی جو ہیں وہ اتوار کو اپنی عبادت کا دن سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے یا کیوں انہوں نے یہودیوں سے علیحدگی اختیار کی ہے، باقاعدہ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے کی ہے، اس کی تاریخ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، عمر میں بہت چھوٹے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر 14 سال تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس نوجوان کو، اس بچے کو دین کا فہم عطا فرما، اور اس کو تعویل کا علم عطا فرما کہ یہ انٹرپریٹیشن کر سکے۔ اور تفسیر کے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی شمار ہوتے ہیں، کہ ان کی آراء جو ہیں وہ تفسیر میں سب سے زیادہ وزنی سمجھی جاتی ہیں، اور واقعتاً ان کی آراء کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول ہوئی ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم بھی عطا کیا ہے، دین کا فہم بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کی ایک رائے جو ہے وہ ملتی ہے، تفسیری رائے، کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو بھی جمعے کا دن ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، لیکن یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق اس میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جمعہ نہیں، ہفتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست اوپر پہنچا دی، تو جواب آیا کہ ٹھیک ہے، اگر دن تمہارے چوائس کا تو پھر اوقات ہمارے چوائس کے ہوں گے۔ یعنی جب ان کو جمعے کا دن دیا گیا تھا تو ایسے ہی دیا گیا تھا جیسے ہمیں دیا گیا ہے، کہ ہم جب اذان ہو جائے جمعے کی تو کاروبار چھوڑ دو اور لپکو اللہ کی یاد کی طرف اور اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نصیحت سننے کے لیے، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو، یعنی رزق کو تلاش کرو، اپنی معاشی دوڑ دھوپ کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہو۔ لیکن یہود کو پھر یہ حکم دیا گیا، اچھا پھر ہفتے کا دن ہے تو پھر سارا دن، یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کر سکو گے۔ جن لوگوں کو مغرب کا سفر کرنے کا موقع ملا ہے اور کچھ دن وہاں قیام کا بھی موقع ملا ہے، تو ہفتے کی صبح آرتھوڈاکس یہودی جو ہیں وہ اپنے کوٹ جو سیاہ رنگ کے انہیں پہن رکھے ہوتے ہیں اور سیاہ ہیٹ ہوتے ہیں ان کے سروں پر، اور پھر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، وہ آپ کو کثیر تعداد میں سینیگوگز کی طرف، اپنی عبادت گاہوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہودی جو ہے وہ خود ہفتے کے روز کاروبار اپنی دکان پر یا اپنے آفس نہیں جاتا،
اور یہ دونوں جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ مغرب میں عیسائیوں کی اکثریت آباد ہے تو اتوار کی چھٹی ہے، لیکن چونکہ انفلوئنس وہاں پر یہودیوں کا بہت زیادہ ہے لہٰذا ہفتے کی چھٹی ہے، تو یہ ڈبل ویکینڈ بن گیا۔ تو مسلمانوں میں چھٹی کا کوئی تصور بنیادی طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں چھٹی کا یہ تصور اس لیے ہے کہ جو اس وقت موجودہ تورات ہے اس کے اندر اس کائنات کی تخلیق کے 6 ہی دن بیان کیے گئے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمارے 6 دن نہیں ہیں 24 گھنٹے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ہیں دن، اور اللہ تعالیٰ کے دن جو ہے اس کی تعداد قرآن مجید میں 10,000 سال بھی آئی ہے، اور قیامت کے دن کی جو مقدار ہے وہ 50,000 سال بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کوئی دن ہے، کوئی ٹائم پیریڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، لیکن سورہ قاف میں یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وما مسنا من لغوب، اور اس کائنات کو بنا کر ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی، ہم تھکے نہیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اس آیت کو پڑھتا تھا اسی بات کرتی تھی کہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ تھکا نہیں۔ ظاہر ہے مسلمان کا جو تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اس میں تھکان کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے بائبل پڑھی تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے یہ وضاحت کیوں کی ہے، اس لیے کہ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی اور 7ویں روز اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا معاذ اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا جو تصور ہے اس کے اعتبار سے کوئی ویکینڈ کا تصور یا ہفتے کی چھٹی کا تصور نہیں ہے، لیکن بہرحال اف ایٹ آل چھٹی کرنی ہی ہو تو پھر یہ جو جمعے کا دن ہے تاکہ انسان اپنے دنیاوی جھمیلوں سے فارغ ہو کر، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے مسجد میں حاضر ہو اور زیادہ ثواب حاصل کرے، اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کی دوڑ دھوپ ہو، پہلے آنے کی کوشش کرے تاکہ وہ پورا کا پورا خطبہ سن سکے اور نصیحت سے فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن مجید میں جو ڈسکرپشن آئی ہے جمعے کے دن کی، یہ سورہ جمعہ کے اندر آئی ہے۔ سورہ جمعہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ قرآن مجید کی عظمت سے متعلق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ دھوپ میں جو قرآن مجید کا حصہ تھا وہ اس سے متعلق ہے۔ ایک مضمون قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، ان کا تزکیہ فرماتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن سورہ جمعہ میں یہ آیت مبارکہ مرکزی آیت کی حیثیت سے آیت آئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ لوگ، مکے کے لوگ، عرب جن کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں تھی، وہ کیا ہیں؟ اس اعتبار سے وہ ان پڑھ ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں، امیین میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے، لیکن مولانا اصلاحی صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید ہی سے متعلق ہیں۔ یتلو علیہم، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرنے سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو وہ قرآن مجید کی آیات جو ایمانیات سے متعلق ہیں وہ آیات کتاب ہیں اور ان سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی وہ آیات کے جو رقاق سے متعلق ہیں، یہ احادیث میں ایک باب ہے، باب الرقاق، یہ رقت سے بنا ہے، 2 قاف آتے ہیں اس میں، رقت کے وہ احادیث کے جن کو پڑھ کر انسان پر رقت طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، تو
یہ کتاب الرقاق کہلاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ آیات کے جو رقاق پیدا کرتی ہیں، دقت پیدا کرتی ہیں، وہ تزکیے والی آیات ہیں کہ جن میں انسان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، اس کے اندر جو نفاق کا مرض پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے۔ تزکیے کے لفظی معنی ہی صفائی کرنے کے ہیں، ٹو پیوریفائی۔ اور جو انسان کے اندر ٹرینڈز پیدا ہوتے ہیں برائی کے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب دنیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا ہے، ان سب بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو وہ آیات جو ہیں وہ تزکیے کا باعث بنتی ہیں۔ اور کتاب یہ لفظ جو ہے وہ احکام کے لیے آتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو جو احکام کس سے متعلق آیات ہیں وہ کتاب ہیں، اور جو حکمت سے متعلق آیات ہیں، دانائی کی باتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ حکمت ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی آپ زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی بات سامنے آئے گی آپ کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ایکٹیویٹیز میں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی جو تھی وہ قرآن مجید سے متعلق تھی۔ آپ کا رات کا قیام، یعنی اگر لمبی راتیں ہوں تو وہ کم سے کم 5-6 گھنٹے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ 2/3 رات اگر آپ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں تہجد کی نماز میں، اور اگر چھوٹی راتیں ہوں اور 1/3 ہو تو وہ 1.5-2 گھنٹے کی تہجد ہوگی۔ لیکن بہرحال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اکثر صحابہ سے ثابت بھی ہے کہ وہ ایک منزل قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، جو بھی اس میں سے نازل ہو چکی ہوتی تھی آیات۔ تو قرآن مجید کا شغف ہے۔ اور پھر اس کی 5ویں آیت میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے ایسے ہے جیسے گدھے کی مثال ہو جس پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہے۔ یعنی گدھا کس لیے بنا ہے؟ مال برداری کے لیے۔ اس پر آپ ریت رکھ دیں، اس سے اٹھوا لیں، یا پتھر اٹھوا لیں، یا سیمنٹ کی بوریاں اٹھوا لیں، یا روئی اٹھوا لیں، یا اور کوئی سامان اٹھوا لیں، یا کتابیں اٹھوا لیں، اس کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ وہ کتاب کو کھول کر پڑھ نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی حامل کتاب امت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے نوازا ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ بھی وہ صرف یہی معاملہ کرے کہ اس کو ٹرانسپورٹ بڑی اچھی طرح سے کرے، یعنی اس کو ذرا لپیٹ کر اور ذرا اونچا رکھ کر اور اونچے مقام پر رکھے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، لیکن جس مقصد کے لیے وہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے راستہ اپنی زندگی کا ڈھونڈنا، وہ کام نہ کرے تو پھر وہ گدھے کی طرح ہے۔ بڑی زبردست مثال ہے، اگرچہ ذرا جھنجھلاہٹ سے ہوتی ہے کہ گدھا بنا دیا انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان غور سے اس مثال کو پڑھے تو واقعتاً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا کردار جو ہے وہ بالکل گدھے کا سا ہے، کہ وہ کتاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے کے تو جا رہا ہے بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، لیکن اس کو کھول کے پڑھ نہیں رہا۔ تو گدھا بھی تو ایسے ہی کرتا۔ پھر دوسرا رکوع جو ہے پھر وہ جمعے کے احکام اور اس کی حکمتوں سے متعلق ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، یعنی جمعے کی اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لبکو اللہ کی یاد کی طرف۔ لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر مسجد کی طرف آنے سے منع فرمایا ہے، لہذا محتاط ترجمہ کیا ہے؟ لبکو، اللہ کی یاد کی طرف۔ اچھا، اب یہاں عام جو مفہوم لیا گیا ہے، یہاں اللہ کی یاد ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے جو مزاج کے اندر آیا ہے۔ پرانے تراجم جو ہیں قرآن مجید کے، ان میں آپ ذکر کا ترجمہ نصیحت پڑھیں گے، لیکن جدید تراجم میں ذکر کا ترجمہ آپ یاد دیکھیں گے، اس لیے کہ ذکر کے لفظی معنی تو یاد ہی کے ہیں، لیکن اس کا استعمال نصیحت پر اس لیے ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہیں معلومات، علم کی باتیں، اس میں ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ بتائی جائے گی، تب معلوم ہوگا کہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اگر ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار کہی جاتی رہے تو پھر اس کو علم نہیں کہتے، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔
یعنی نصیحت وہ بات ہوتی ہے کہ جو سننے والے کے بھی علم میں ہوتی ہے اور کہنے والے کے بھی علم میں ہوتی ہے، لیکن جو کہنے والا ہوتا ہے وہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ سمجھتا ہے کہ اس کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہے کہ بھائی ایسا کرنا۔ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، وہ اس بھلے زمانے کے، وہ ڈبل ایم اے تھے، تو بالکل جب موت کے قریب تھے تو آخری زبان الفاظ جو ان کی زبان پر تھے اپنے بچوں کے سامنے وہ تھے یونٹی اسٹرینتھ، یعنی بچوں کو مل جل کر رہنے کا سبق وہ دے رہے تھے۔ حالانکہ یہ بات انہوں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بچوں کو بتائی ہوگی، لیکن اس ساری بات کا جو نچوڑ ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ بات تو بچوں کو یاد رہے، وہ آخری نصیحت کی شکل میں ان کی زبان پر آئی، یونٹی اسٹرینتھ۔ تو نصیحت جو ہے یہ اصل میں یاد دہانی ہوتی ہے اس بات کی جس کی جو پوری طرح سمجھائی جا چکی ہے، بتائی جا چکی ہے، جو سننے والے کو بھی معلوم ہے، لیکن اس پر ایمفیسائز کرنے کے لیے نصیحت کی جاتی ہے، وہ بار بار جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ تو فَصَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو، اس لیے کہ اذان کے فوراً بعد جو عمل ہوتا ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ خطبہ ہے، اور خطبے کا اصل فنکشن کیا ہے؟ نصیحت۔ تو اے ایمان والو، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو فوراً لپکو اللہ کی نصیحت کی طرف، یعنی وہ خطبہ سننے کے لیے۔ ذالکم خیر لکم وذروا البیع، اور سودا بیچنا چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور یاد رکھیے گا کہ جمعے کی نماز کے وقت اذان کے بعد سے نماز ہونے تک دنیاوی کاروبار حرام مطلق ہے، باقی نمازوں میں نہیں ہے۔ باقی نمازوں میں آپ باجماعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور دکان بھی کھلی رکھ سکتے ہیں۔ 2-3 آدمی ہیں دکان پر، کوئی اس مسجد میں نماز پڑھ لے باجماعت، کوئی دوسری مسجد میں پڑھ لے باجماعت، کوئی تیسری مسجد میں پڑھ لے باجماعت، تو اتنی ویرائٹی آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ مختلف مساجد میں باجماعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور دکان اور کاروبار بھی کھلا رہ سکتا ہے۔ لیکن جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو پھر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے امپورٹنس اس خطبے کی، اس لیے کہ باقی نمازوں کے اندر اور جمعے کی نماز کے اندر فرق کیا ہے؟ باقی صرف نمازیں ہیں، یہاں نماز بھی ہے اور ایک خطبہ بھی ہے جس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو وذروا البیع، چھوڑ دو سودا بیچنا۔ اچھا، یہاں پر بھی یعنی سودا بیچنا اس کو نمایاں کیا ہے، حالانکہ کاروبار میں بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے۔ گاہک جو ہوتا ہے یہ بڑی ٹیمپٹنگ چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص جو کاروبار کرتا ہے اور چیز بناتا ہے، کس لیے بناتا ہے؟ کہ یہ بکے گی اور پھر مجھے آمدنی ہوگی۔ اور جب کوئی گاہک آ جاتا ہے تو پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ ذرا ڈگمگا جاتا ہے کہ اگر یہ میں نے چھوڑ دیا تو کہیں سے اور تو وہ سامان لے ہی لے گا اور میں اس انکم سے محروم رہ جاؤں گا۔ حالانکہ یہ بھی بڑی خام خیالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق میرے لیے یا آپ کے لیے لکھ رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ رزق مجھ سے نہیں چھین سکتی، آپ سے نہیں چھین سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں رکھا وہ کبھی آپ کو مل نہیں سکتا۔ گاہک آئے گا، آپ سے ریٹ پوچھے گا، کوالٹی دیکھے گا، آپ کا وقت بھی ضائع کرے گا، آپ کو نماز سے بھی رکوائے گا، آپ کا جمعہ بھی خراب کرائے گا، لیکن پھر چلا جائے گا آپ کی دکان سے نکل کر اور ساتھ والی دکان سے گھٹیا مال بھی خریدے گا اور مہنگا بھی خریدے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ پھر یہ کہ جب انسان نماز کے مقابلے میں کسی کام کو پریفرنس دیتا ہے تو پھر وہ کام کبھی ڈھنگ سے ہوتا بھی نہیں۔ یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ انسان کہے کہ بس تھوڑا جائے ہونے کر کے میں جانا، وہ ہونے کرتے کرتے وہ گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے لیکن وہ کام نہیں ہوتا۔ نہیں، کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہ ایک مریض میں دیکھ لوں، یہ میں ایک تھوڑا سا پروسیجر کر لوں، وہ پروسیجر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انسان کی جماعت بھی نکل جاتی ہے اور وہ پروسیجر بھی پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے اور خاص طور پر جمعے کا اہتمام کرتا ہے تو امکان ہے کہ وہ کام بھی انشاءاللہ ڈھنگ سے ہوگا، جلدی ہوگا، اور آپ نماز باجماعت سے محروم نہیں رہیں گے اور آپ کا جمعہ بھی خراب نہیں ہوگا۔
تو اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو لب کو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سننے کے لیے وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ فضل جو ہے، اس کا انگریزی تراجم میں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ گریس ہوگا، اللہ گریس. لیکن یہ گریس جو ہے، یہ گریس مارکس والی گریس ہے. گریس مارکس کیا ہوتے ہیں کہ پاس ہونے کے لیے کسی طالب علم کو 50% نمبر درکار ہیں اور وہ 45 نمبر لے لیتا ہے، لیکن پورے 50 نہیں لے سکتا، تو بورڈ یا یونیورسٹی کیا کرتے ہیں، اسے رعایتی 5 نمبر دے دیتے ہیں تاکہ وہ پاس ہو جائے. یا فرسٹ ڈویژن اس کی نہیں آ رہی، 5 نمبر کم ہے، تو بورڈ یا یونیورسٹی اس کو 5 نمبر دے کر اس کو فرسٹ ڈویژن میں چڑھا دیتا ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ گریس مارکس کہلاتے ہیں. فضل کیا ہے؟ فاضل کسے کہتے ہیں؟ زائد. یعنی ایک ہوتا ہے انسان کا حق، ایک ہوتا ہے حق سے زائد. اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے قرآن مجید کے فکر کے مطابق، ہمارے دین کی روح سے، وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی گریس ہے. اللہ تعالیٰ نے، دیکھ لیجیے، ہم میں سے سب کو جیسے چاہا، جہاں چاہا، جس گھر میں چاہا اور جیسا چاہا پیدا کیا. کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو ذرا نارمل سی شکل دے دی، کسی کو تندرست و توانا بنایا تو کسی کو کمزور بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو ذہین بنایا، کسی کو کن ذہن بنایا، کسی کو فعال بنایا، کسی کو لیزی بنایا. تو یہ ساری ہے نا اللہ تعالیٰ کی. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اولاد کی شکل میں اس پہ بھی کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے. اور کتنے ہی صاحب ثروت لوگ ہیں کہ وہ اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اولاد نہیں رکھی تو اولاد ان کو نہیں ملتی. بیٹا تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح مال، کوئی محنتی ہو یا کاہل ہو، کوئی ذہین ہو یا کن ذہن ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، آپ کو ساری ویرائٹی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چٹے ان پڑھ کو ارب پتی بھی بناتا ہے اور ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا بھی مار کے دکھاتا ہے. اور ایسے بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے کہ جو کوئی زیادہ محنت نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال ان پر مہربانی فرماتا ہے اور ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ مٹی لگائیں تو سونا بن جاتی ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے محنتی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اگر دولت نہیں رکھی ہوتی تو ان کا کوئی بھی کام ڈھنگ سے، کوئی بھی کاروبار ڈھنگ سے نہیں چلتا. اس لیے نہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے یا انہیں کاروبار کی سمجھ نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے نا ایسے لوگ. تو یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جو معاشی جد و جہد ہم کرتے ہیں، قرآن مجید اس کو فضل کی تلاش قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا ہے وہ تو آپ کا ہے، ملنا ہے آپ کو، تو آپ ذرا گھر سے نکل کر اس کو تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ کرے گا کہ کہاں اس نے آپ کے لیے رزق رکھا ہوا ہے. وہ رزق آپ کو مل کر رہے گا. اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا اور اس سے کم آپ کو نہیں ملے گا، وہ ضرور ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ فضل کی تلاش ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی معاشی دوڑ دھوپ کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، البتہ جمعے کی نماز تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے تم اب بھی ہو، نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. یعنی ایک تو اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد بھی
زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے، تلاوت میں گزارنا چاہیے، ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے۔ دوسرا کیا کہ کاروبار کرتے ہوئے بھی اپنے اہل و عیال میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی اور یاد رکھنا بھی، دونوں مفہوم ہیں اذکر اللہ کثیرن کے۔ یاد کرنا کیا ہے؟ یہ ایک ایکٹ ہے کہ آپ زبان سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تسبیح کر رہے ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھنا کیا ہے؟ کہ انسان کو یاد رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں قیامت کے دن اس کے حضور حاضر ہوں گا۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں انسان کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود رہے، حاضر رہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا لو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی سوداگری، کوئی خرید و فروخت، کوئی بزنس، او لہون، یا کوئی تماشا، کوئی فن، کوئی کھیل کود کی بات، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لپک جاتے ہیں اس کی طرف، بھاگ جاتے ہیں اس کی طرف۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے جمعے کے اندر بھی عید کی طرح نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور جیسے عید میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور گلے ملنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے تو اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا تھا، اب اللہ کے فضل سے کافی اس میں فرق ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جنہوں نے کسائی کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ فوراً بھاگتے ہیں کہ جلدی سے فارغ ہو جائے، اور جب تک آپ یعنی خطبہ سن کر مسجد سے نکلتے ہیں وہ جانور ذبح بھی کر چکے ہوتے ہیں، اسی غلط فہمی سے کہ خطبے کی کیا ہے، نماز پڑھ لی ہم نے۔ تو پہلے جمعہ بھی ایسے ہی تھا، تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور قحط کا زمانہ تھا، تو اونٹ کی گھنٹیوں کی آواز آئی، جو اونٹ کی گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، تو انہیں سمجھا کہ شاید غلہ آیا ہے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ یہاں اس پر ڈانٹ ہے کہ جب انہوں نے کوئی کاروبار دیکھا یا تماشا دیکھا تو وہ آپ کو چھوڑ کر ادھر بھاگ گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دو کہ تم وہاں کیا لینے گئے تھے، کاروباری گین کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے گئے تھے؟ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تجارت سے اور کھیل کود سے اور فن سے، انجوائمنٹ سے۔ واللہ خیر الرازق، یہ جو انجوائمنٹ کا ذکر ہے یہاں پر، فن کا ذکر ہے، یہ بھی بڑا انفارچونیٹ پہلو ہے کہ اچھے نمازی لوگ، کرکٹ میچ ہو اور آخری اوورز ہوں تو وہ میچ کو دیکھنے کو پریفر کر کے اپنی نماز باجماعت جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ نا، یا کوئی خاص ڈرامہ سیریل چل رہا ہو تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب وہ جس دن وہ سیریل کی قسط ہوتی تھی اس دن عشاء کی نماز میں لوگ کم ہوتے تھے، اور اندازہ ہوتا تھا کہ پہلے تشویش ہوتی تھی کہ آج لوگ کم کیوں ہیں، اندازہ ہوتا تھا کہ آج فلاں ڈرامے کی قسط ہے پی ٹی وی پر، لہذا آج نماز میں حاضری کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب احوال کا جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے، ہم کیا ہیں یہ بھی جانتا ہے، ہم کیا تھے یہ بھی جانتا ہے، ہم کیا ہوں گے یہ بھی جانتا ہے۔ تو قرآن مجید نازل تو 1400 سال پہلے ہو رہا تھا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے احوال اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے، لہذا ہر چیز جو ہے وہ پیش کی قرآن مجید کے اندر، اس کی ہدایت اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی کہہ دو ان سے، بتا دو ان کو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو تمہیں مسجد میں آ کر ملے گا، وہ بہتر ہے تماشے سے، فن سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ رزق کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی دین کے معنوں میں ہے، عطا، کہ رزق جو ہے جس کو ہم عام طور پر پیسہ سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین۔
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے بے حد و حساب، اور جسے چاہتا ہے، قرآن مجید کا محاورہ اس کے لیے ہے کہ قدر علیہ رزقہ، چاہتا ہے تو اندازے سے اس کو دیتا ہے، اور جب بھی ناپ تول پر دیا جائے گا وہ کم ہوگا، اور جب بھی بغیر ناپ تول کے دیا جائے گا تو وہ کھلا ہوگا اور کافی زیادہ ہوگا۔ تو قرآن مجید کی زبان جو ہے اس کے اندر بھی اپنی ایک چاشنی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مطالب جو ہیں وہ الفاظ کے اندر ہی بیان کر دیے ہیں۔ تو رزق کا لفظ جو ہے یہ بھی نوٹ وردی ہے، یہ رزق کا لفظ جو ہے یہ بھی فضل ہی کی طرح ہے۔ اسی طرح مال کو خیر کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ بھی کس اعتبار سے خیر ہے؟ یہ اس معنی میں خیر ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں خیر ڈالنا۔ خیر ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی مانگنے والے کو کچھ دے دینا کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں سائل کا حق جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور ہیو ناٹ کا بھی۔ تو یہ جمعہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی یہ معاملہ ہے کہ بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی اطلاع کے، مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت، کچھ بد نصیب ہیں کہ جو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمانوں کی عظیم اکثریت آج بھی جمعے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن واجبی۔ مطلوب کیا ہے کہ یہ جو واعظ ہے، یہ جو نصیحت ہے لوگوں کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہم اہتمام سے تقریر شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے، تاکہ ہم ایڈلٹ ایجوکیشن کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بالغ مسلمانوں کی تعلیم کا، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سنت ادا کر لیجیے۔